مرحوم نائینی علی اللہ مقامہ اپنی کتاب گوہر شب چراغ میں ایک عمل بیان کرتے ہیں. عمل فرماتے ہیں کہ اس پر انسان اگر رجوع قلب کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ اسے انجام دے تو انشاءاللہ بہترین تجربے کے ساتھ فائدہ مند بیان. تو انسان اس عمل کو انجام دے اس اعتبار کے ساتھ کہ پروردگار قبول کرنے والا اور وسیلے کی بنیاد پر حاجتیں روا کرنے والا. کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی دعا کی قبولیت کا مسئلہ ہو، یہ عمل کیا ہے؟ 3 دن کا عمل ہے. اگر آپ آج شروع کرتے ہیں تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن کا عمل. کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ کو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے آیت الکرسی، اور اس میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر آیت الکرسی پوری ایک مرتبہ. اس کے بعد سورہ الحمد 2. اس کے بعد کوئی بھی ایک سورہ جو آپ پڑھنا چاہیں 3، کوئی بھی سورہ انا انزلنا پڑھ لیجئے، یا سورہ کافرون پڑھ لیجئے، یا کوئی اور سورہ. تو کوئی ایک سورہ قرآن مجید کا الحمد کے بعد 3، آیت الکرسی، سورہ الحمد اور کوئی ایک سورہ قرآن مجید کا. نمبر 4، سورہ اخلاص پڑھیں گے 5 مرتبہ عمل کے اعتبار سے، 5 مرتبہ. اور سورہ کوثر پڑھیں گے 15 مرتبہ. نمبر 5. نمبر 6، 100 مرتبہ درود کی تلاوت کریں گے. کل 6 پڑھنے کی باتیں 3 دن ایک عمل آقا نائینی کے بیان کے اعتبار سے. میں پھر دہراتا ہوں. نمبر 1 آیت الکرسی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ، سورہ الحمد، اس کے بعد کوئی ایک سورہ. ان تینوں میں سے ہر ایک کو ایک بار پڑھنا ہے. نمبر 4 پر سورہ اخلاص جو آپ نے پڑھنا ہے 5 مرتبہ. نمبر 6 پر آپ نے پڑھنا ہے سورہ کوثر 15 مرتبہ. نمبر 7 آپ نے 100 مرتبہ درود کی تلاوت کرنا ہے. یہ 6 اعمال 3 دن تک انجام دیں اور اس کا ثواب 4 انبیاء کی ارواح کی خدمت میں ہدیہ کریں. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اور سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اعمال تو بہت سارے، البتہ دولت یقین کے ساتھ، آزمائش نہیں، تجربہ نہیں، یقین کہ دعا قبول کرنے والا، ہمارے حالات کو جاننے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ائمہ کی وسیلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کرنے والا. اس یقین کے ساتھ آپ عمل انجام دیجئے انشاءاللہ. اگر پروردگار کی طرف سے کوئی اور میرے اور آپ کے حق میں بہتری نہ ہو اس میں کہ اس کے علاوہ کام کیا جائے تو یہ کام ہو کر رہے گا انشاءاللہ. پروردگار ہم سب کے اعمال اور دعائیں اور نمازیں سب قبول فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. اتنا مجرب عمل ہے، اگر ایک دن بھی آپ نے صحیح انداز سے کر لیا تو راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. پھر مصلی پر بیٹھے ہوئے رب کی بارگاہ میں خشوع قلب کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھے. خدا کا نام ہے تمام تر مشکلات کے حل کے لیے. اتنا مجرب، بہت مختصر وقت باقی ہے. یا تو 29 روزے مکمل ہوں، چاند نمودار ہو جائے، 30 روزے مکمل ہوں تو عید منائی جائے. اب ماہ رمضان کا خدا کی رحمتوں کا پیکج ختم ہونے میں اب صرف انسان کے پاس اتنے دن باقی رہ گئے کہ 28 روزہ مکمل کرے تو 29 یا پھر 30. اگر ابھی تک ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا، جتنا کر سکتے ہوں، جتنا پڑھ سکتے ہوں، جتنا خدا کی بارگاہ میں توبہ اور دعا کر سکتے ہوں، یہ بالکل آخری ایام باقی ہیں. اس سے پہلے کہ عید کی رات نمودار ہو جائے، مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. ایک سیکنڈ ماہ رمضان کا بہت قیمتی ہے. سانس لینا تسبیح کے برابر بس اسی مہینے میں، سونا عبادت بس اسی مہینے میں ہے. چاند عید کا نمودار ہوا، اب سونا ہوگا، عبادت نہیں ہوگا. عید کا چاند نمودار ہوا، سانس ہو، تسبیح کے برابر نہیں ہوگا. عید کا چاند نمودار ہوا تو 1 آیت کے بدلے 10 آیتوں کا ثواب، ابھی 1 آیت کے بدلے پورے ختم تلاوت قرآن کا ثواب. یا انسان اگر دیکھنا چاہے تو پھر دوبارہ یاد کرے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے
کہ اس ماہ مبارک میں دو عید تمہیں دعوت دی گئی ہے خدا کی بارگاہ کی طرف الی ضیافت اللہ، اللہ کے مہمان ہیں چاند رات تک۔ چاند نمودار ہوا عید کا، اب آپ جانیں اور آپ کے مسائل جانیں۔ شیطان جو گرفتار تھا وہ چاند رات میں رہا ہو جائے گا، جو دروازے جنت کے کھلے تھے وہ چاند رات میں بند ہو جائیں گے، اور جہنم کے دروازے بند تھے وہ چاند رات میں کھل جائیں گے۔ اور عجیب بات ہے، مومن چاند رات کا انتظار کرے یا مومن ماہ رمضان کے جانے پر دعائے وداع کے ساتھ ماہ رمضان کو سلام پیش کرے۔ یہ ہر سال آپ کی خدمت میں دعائے وداع ماہ رمضان کے کلمات ادا کیے جاتے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو ایسے رخصت کرو جیسے کہ اپنے کسی عزیز کو رخصت کرتے ہو۔ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے بہت سے لوگ بوجھ سمجھ کے پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس عید کا چاند دکھا جان چھوٹے گی، روزوں سے جان چھوٹے گی، پیاس کی برداشت۔ اب غور کیجئے گا، پورا سال وہ ماحول میسر نہیں ہوگا آپ کے لیے، وہ دعاؤں کا ماحول، عبادت کا مزاج، وہ قرآن پڑھنے کی کیفیت۔ انسان اس طرح ماہ رمضان کو رخصت کرے کہ جیسے بوجھ اتار رہا ہے یا جیسے اس کے جانے پر غم زدہ ہے۔ اے اللہ کے مہینے، اے اولیاء خدا کی عید، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ امام نے اسے اولیاء خدا کی عید کہا ہے۔ ماہ رمضان اصلاً خدا کے دوستوں کی عید ہے، اور جو عید منانے کے لیے بیٹھے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علمو، آؤ اپنا انعام لینے کے لیے آؤ۔ کہ ماہ مبارک رمضان کے کامیاب ہو جانے والوں کو خدا انعام دیتا ہے عید کی رات میں۔ اور عید کس کے لیے؟ ایک روایت کے اعتبار سے عید اس کے لیے جو خدا کی طرف سے نجات پا گیا، امان اسے مل گئی خدا کی طرف سے وعید کے مقابلے پر۔ وعید، عذاب، جہنم، سزا، جو سزا سے بچ گیا اس کی عید ہے، جہنم سے بچ گیا اس کی عید ہے، جو خداوند عالم کی ناراضگی سے بچ گیا اس کی عید ہے۔ اس کی عید کہاں ہو سکتی ہے جس پر جہنم واجب ہو چکا ہو؟ اس پر کیا عید کا اثر ہوگا؟ اس سے خدا ناراض ہو۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں عید کی عجیب کیفیت کہ ساری عبادتوں کو ایک رات کی محنت، ایک رات کی وہ خدا سے دوری۔ عجیب جملہ ہے، غور کیجئے گا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے ملا ہے، فرماتے ہیں گناہوں کا کفارہ کیسے ادا کرو گے؟ ارشاد فرمایا گناہوں کے کفارے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم ان مقامات پر ذکر خدا کرو جن مقامات پر ذکر خدا نہیں ہوتا۔ مولا کیا مطلب؟ کہ جب تم بازار میں جاؤ اور دیکھو کہ بازار کے سارے لوگ دنیا میں مصروف ہیں، کوئی بیچنے کے لیے آمادہ، کوئی خریدنے کے لیے تیار ہے، اور صرف دنیا داری ہو رہی ہے، امام فرماتے ہیں اس بازار میں تم خدا کو یاد کرو، خدا تمہارے گناہ بخش دے۔ عام طور پر لوگ بازار میں خدا کو یاد نہیں کرتے، مسجد میں یاد کرتے، تو مسجد میں اور لوگ یاد کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ آپ امام بارگاہ میں بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں تو امام بارگاہ میں اور لوگ بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں گناہوں کے کفارے کا ایک راستہ یہ بھی کہ تم اللہ کو ایسے مقام پر یاد کرو کہ جہاں کوئی اور یاد کرنے والا موجود نہ ہو۔ اس لیے ایک ذمہ داری، اور چونکہ بالکل آخری ساعتوں میں اور آپ سے یہ آخری ملاقات اس ماہ مبارک کے اعتبار سے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت مشہور روایت ہر سال آپ کی خدمت پڑھی جاتی ہے، اور اسی مناسبت سے کہ ہمارے عنوان سے متصل ہو رہی ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا جبکہ آپ نے ممبر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ آمین فرمایا، ان میں سے ایک مرتبہ آمین فرمایا آپ نے جبرائیل امین کی اس دعا پر کہ جس کو خدا نصیب کرے ماہ مبارک رمضان اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ بہت کم ٹائم رہ گیا، اگر ابھی تک سیریس نہیں ہوئے تھے اب سیریس ہو جائیے، اگر ابھی بھی گناہ بخشے نہیں گئے تو یہ اب 2 یا 3 راتیں اور باقی ہیں، اپنے گناہ بخشوا لیجئے، ورنہ اللہ کے رسول نے آمین کہہ دی ہے جبرائیل امین کی دعا پر۔ جبرائیل امین کی دعا یہ کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے، معاف نہیں ہو سکے، سوائے اس کے کہ بعض روایات میں عرفات کے میدان میں اگر کوئی روز عرفہ پہنچ جائے تو شاید اس کے گناہ بخش دیے جائیں، ورنہ ماہ رمضان اب آئندہ سال آئے گا۔
اب یہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے جتنے گھنٹے باقی ہیں آپ کے پاس، اس میں کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا یقین خدا کی بارگاہ سے حاصل کریں، ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ عید تو آتی رہے گی، عید کی نماز مستحب پڑھتے رہیے گا، اس سے پہلے ماہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نے جن باقی 2 دعاؤں پر آمین کہہ دیا ہے، ان میں سے ایک دعا ہماری کل کے سورہ ابراہیم کی آیات سے مربوط ہے۔ سورہ ابراہیم کی جن آیات کی تلاوت ہم کل کر رہے تھے، ان کی پیغامات کے اعتبار سے اللہ کے خلیل نے دعائیں مانگی۔ اس میں ایک دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، پروردگار مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری ذریت میں سے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، پروردگار تو بے شک دعا قبول کرتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار ہمیں بخش دے، ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور روز قیامت تمام مومنین مومنات کو معافی عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اور سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا، جب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے کہ اگر کسی کو زندگی میں والدین نصیب ہوں اور وہ والدین کے نصیب ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے۔ اب آپ میں سے جن جن مومنین کے والدین حیات ہیں، بالکل جیسے ماہ رمضان کے آخری ایام، عید کی رات آنے سے پہلے ماہ رمضان کی اہمیت، ایسے ماں باپ کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ماں باپ جتنا کر سکتے ہو اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ یہ اپنے مقام پر کہ ماں باپ انتقال کر چکے ہوں تب بھی راستہ موجود ہے، مگر جب تک ماں باپ زندہ ہے راستہ آسان۔ سرکار فرماتے ہیں جب ایک نوجوان آپ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے کوئی گناہ ایسا کہ جو میں کر سکتا تھا میں نے چھوڑ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں، سارے گناہ کیے، اب سارے گناہوں کے بعد کیا مجھے توبہ مل سکتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہیں؟ کہتا ہے والد حیات ہے، فرمایا جاؤ جا کے والد کی خدمت کرو، خدا تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ اصحاب نے پوچھا وہ کیوں؟ بخشا تو ابھی بھی جائے گا، اگر ماں زندہ ہوتی ذرا جلدی بخشا جاتا۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے لیے موقع بہت عمدہ ہے۔ میں پھر کہوں گا خالی ایک فارمیلٹی پوری مت کیجیے گا کہ آپ نے یہاں سے فون کر دیا والدہ کو یا والدہ کے پاس گئے ماں معاف کر دیجئے، یہ فارمیلٹی۔ حقیقتاً اپنے سر کو جھکائیے ماں کی خدمت میں، پھر ماں کو ایسے راضی کیجئے کہ اللہ نے آپ کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اللہ کے رسول کے 3 مرتبہ آمین کہنے کا ایک دوسرا حوالہ۔ تیسری بات جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں آمین کہیے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھے، خدا اسے کبھی مغفرت نصیب نہ کرے، اور اللہ کے حبیب نے آمین کہہ دیا ہے۔ 3 باتیں ہر سال کے لیے یاد رکھیے، ماں باپ، ماہ رمضان اور درود علی محمد صلوات پڑھے۔ اور رہی بات اسماء گرامی پروردگار میں سے سورہ ابراہیم پر واپس آنے سے پہلے ایک جملہ اور سن لیجئے کہ بہرحال اب آخر ساعتوں میں دعاؤں کی قبولیت کے لمحات بھی ہیں، جتنا خدا کو یاد کر سکتے ہوں، جتنی دعائیں ابھی تک آپ نے نہ پڑھی ہوں، جیسے کہ آج بھی دعائے ابو حمد صومالی کا انشاءاللہ پروگرام رکھا گیا کہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جائے گی اس دعا کو، اور آپ سماعت کیجئے، ترجمہ ملاحظہ کیجئے گا، دعائے ابو حمد صومالی۔ تو اسی انداز سے بہت ساری وہ دعائیں جو سال بھر ویسے تو موقع نہیں ملتا پڑھنے کا، تو کم از کم ان دنوں میں جبکہ آپ کے پاس کچھ وقت مل جاتا ہے، دعائے یستشیر پڑھ لیجئے۔ دعائے مجید آپ پڑھ چکے، دعائے یستشیر پڑھ لیجئے، دعائے اشرات پڑھ لیجئے، دعائے صبح پڑھ لیجئے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعاؤں میں سے بہت ساری دعاؤں کا ذخیرہ صحیفہ علویہ نامی کتاب کے اندر، بہت ساری دعاؤں کا ذخیرہ کتاب محج الدعوات کے اندر، بہت ساری دعاؤں کا ذخیرہ کتاب مصباح المتحجد کے اندر، بہت ساری دعاؤں کا ذخیرہ کتاب اقبال الاعمال کے اندر، یہاں تک کہ انبیاء کی دعائیں، معصومین کی دعائیں،
یا شہزادی کونین کی عطا کردہ دعا دعائے غریق، جو موقع مل سکتا ہے ان ایام میں آپ دعائیں معصومین کی تلاوت کیجئے۔ اب ایک سوال کہ دعاؤں کو تلاوت کریں تو کیا عربی زبان میں تلاوت کریں یا اپنی زبان میں پڑھ لیں؟ ٹھیک ہے، اجازت ہے آپ کو کہ آپ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ خدا سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کے ناموں کا واسطہ دیتے ہوئے ایک نام اور ہے پروردگار کے ناموں میں اللطیف۔ میں نے آپ کی خدمت میں کچھ نام بیان کیے تھے، ان ناموں کے اثرات مجرب شدہ ہیں، تجربے کے ساتھ لکھے علماء نے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ، لطیف کے معنی کیا ہے؟ لطیف کے معنی ہے لطف کرنے والا، لطف کیجئے، کرم کیجئے۔ یا لطیف کے معنی بہت باریک بین، انتہائی باریکی سے معاملے کو دیکھنے والا، اللطیف۔ اگر کوئی انسان بڑا پریشان ہو، مشکلات کا شکار ہو، یا تو مریض ہو، لا علاج مرض ہو، یا بچی اور بچے کی شادی کا مسئلہ، رشتے پر ایسی کیفیت ہو کہ رشتے ہو نہیں پا رہے ہو، یا اس کے علاوہ کسی اور پریشانی میں ایسا مشکلات میں پڑا ہوا ہو یا راستہ سمجھ میں نہ آتا، تو کتاب بحر الغرائب میں آغا مغربی نے اس عمل کو لکھا کہ انسان خدا کے ناموں میں سے اس نام کو استعمال کرے، لیکن انتہائی طہارت کے ساتھ، کہ اگر غسل کرنا چاہے غسل کرے، پھر وضو کرے، اور 2 رکعت نماز بطریق نماز فجر، نماز حاجت کے عنوان میں بطریق نماز فجر پڑھے، مگر خشوع قلب کے ساتھ۔ اور یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب نماز واجب پڑھتے ہیں تو ہم بوجھ اتارتے ہیں، جب نماز حاجت پڑھتے ہیں تو پھر ہماری حالت کچھ اور ہوتی۔ تو خشوع اور خضوع قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، پھر مصلی پر بیٹھے ہوئے رب کی بارگاہ میں خشوع قلب کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھے، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو۔ خدا کا نام ہے تمام تر مشکلات کے حل کے لیے۔ اول و آخر درود 5 مرتبہ پڑھیں کہ 12 مرتبہ پڑھیں، 14 مرتبہ پڑھیں، اول بھی اور آخر، مگر خدا کا نام یا لطیف ہو یہ 100 بار پڑھیں، اور انتہائی توجہ کے ساتھ۔ اتنا مجرب عمل ہے، اگر ایک دن بھی آپ نے صحیح انداز سے کر لیا تو راستے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ خدا کے ناموں میں سے کچھ نام تو وہ تھے کہ جو بیان ہو گئے، کچھ نام وہ جو بیان نہیں ہو سکے، کچھ نام ایسے جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ ماہ رمضان کی دعاؤں میں بھی یہ نام استعمال ہوئے بغیر اشاروں کے۔ اللہم انی اسألک باسمک المخزون المصون، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر جو خزانہ شدہ ہے، المصون جو سب سے محفوظ ہے، اس سے کوئی نہیں جانتا۔ یا کبھی استعمال ہوا شب عرفہ کی دعا میں، کبھی شب عید الاضحیٰ کی دعا میں، اور کبھی روز عرفہ کی دعا میں۔ اللہم انی اسألک باسمک، پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کا واسطہ دے کر، استأثرت فی علم الغیب، جو تیرے علم غیب کے اندر پوشیدہ ہے، اس سے کوئی نہیں جانتا۔ الاعز الاجل الاکرم، وہ نام صاحب عزت بھی، صاحب جلالت بھی، اور صاحب کرم بھی۔ تو کبھی دعاؤں میں آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ایسے حوالے معصومین کے ملیں گے کہ جب معصوم نے خدا کا نام نہیں لیا بلکہ کہہ کر یاد کیا کہ تیرے اس نام کا واسطہ جو خزانے کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو کچھ نام ایسے ہیں جو ابھی تک دنیا والوں کے سامنے نہیں آئے، تو جیسے معصوم نے ان کو اشارتاً بیان کیا ویسے بیان کیجئے، ورنہ ہر نام اچھا اللہ کا ہے۔ انسان ہر نام سے چاہے تو اپنی دعا کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے، اور ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ جو والدین کی عظمت کی دعا تھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، عظمت والدین پر یہ دعا بھی، اور نماز مغفرت والدین کا حصہ بھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سورہ نوح میں آیت نمبر 28 میں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پروردگار مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو جائے اسے بخش دے۔ خدا کرے ہم اور آپ ان افراد میں شامل ہوں جو حضرت نوح کے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہوں، یعنی خدا مجھے اور آپ کو مسجد کوفہ کی زیارت نصیب فرمائے۔